پھر 3 دنوں میں اللہ پاک آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے اور 10 محرم یوم عاشوراء سے پہلے آپ کی ہر تقدیر بدل جائے، آپ کو اللہ پاک مالا مال فرما دے ہر لحاظ سے، اور پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا اللہ پاک انتظام فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ عمل آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ 4 محرم بروز ہفتہ یعنی آج کا دن، 5 محرم بروز اتوار، 6 محرم بروز پیر، 3 دن آپ نے سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، اس کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے بتائی گئی ترتیب اور مقدار سے پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اللہ تبارک تعالی واحد ذات ہے جو زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ ان 3 دنوں کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ نے 4 محرم، 5 محرم اور 6 محرم، ہفتہ، اتوار اور پیر، کسی بھی نماز کے بعد یا نماز کے علاوہ آپ ان 3 دنوں میں صبح کرنا چاہیں، شام کو یا کسی بھی وقت آپ کو وقت ملے، آپ نے لازمی اس عمل خیر کو کرنا ہے۔ پورے سال کے لیے اللہ پاک آپ کے حق میں رزق اور دولت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ محرم کے پہلے جو 10 دن ہیں، جو پہلا حشر ہے، اس میں اللہ پاک تقدیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرتے ہیں اس شخص کے حق میں جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، سربا سجود ہوتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ بتایا گیا ہے ان دنوں جو بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے، یہ جو خاص دن ہے پہلے حشرے کے، فرشتے اس شخص کے لیے دعائے آمین بولتے ہیں۔ جس شخص کے لیے فرشتے دعائے آمین بول دیں، یعنی وہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ پورے سال کے لیے مجھے رزق عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، مجھے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون اور راحت پیدا فرما، یا اللہ میرے گھر میں سے تمام رکاوٹوں کو، برے اثرات کو، جادو جنات کو ختم فرما۔ تو جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی اس دعا پہ، ان کلمات پہ آمین بولتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ان دنوں کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ 3 دن کا خاص عمل ہے، مختصر عمل ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو یعنی کہ 4، 5 اور 6 بروز ہفتہ، اتوار اور پیر آپ نے کر لینا ہے۔ کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں جس وقت آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اس عمل کرنے میں، اور جگہ کوئی ایسی ہو جو تنہائی والی ہو، تاکہ اس عمل کے شروع سے آخر تک آپ یعنی کہ یکسوئی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ اب اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی میں وہ واحد درود پاک ہے جو آپ کی ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ محض تقریر نہیں ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 4، 5، 6 محرم کا، ہفتہ، اتوار اور پیر کا، یہ باقاعدہ اللہ والوں کا ایک خاص بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ یعنی آپ نے درود ابراہیمی شروع اور آخر میں 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو زیادہ تاثیر، طاقت اور برکت آئے گی، لیکن کم از کم 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور تعوذ اور تسمیہ کو آپ نے کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انسانی زندگی میں، کہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے جو ہمارے اس عمل میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اور اس کی تاثیر اور اس کی طاقت اور اس کی قبولیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی کو شروع اور آخر میں
یعنی کہ شروع اور آخر اختتام میں، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں بتانی ضروری تھیں۔ انشاءاللہ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو یکسوئی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر و عمل کے ساتھ، کیونکہ 3 دن میں اگر آپ کی اللہ پاک تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں، آپ کے حق میں بڑے سے بڑا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں تو آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کوئی ایسی جگہ آپ دیکھ لیں جہاں تنہائی ہو، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اس وقت آتی ہے جب خاموشی ہو۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جو میں عمل بتانے لگا ہوں اس عمل کو آپ نے ذہن نشین کر کے پھر آپ نے موبائل کو آف کرنا ہے، کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں، وہ کمرہ ہو، کوشش کریں کہ اس کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو، باوضو مسلے پہ بیٹھ جائیں۔ نماز کے وقت اگر نماز کے بعد کرنا چاہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر آپ باوضو ہو کے اس عمل کو کریں گے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی وقت ہو تو اس میں کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کے اس عمل کو کر لیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ کس طریقے سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر کتنی مقدار میں پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کو میں نے ایک بار پڑھا۔ اب آپ نے درود ابراہیمی کی جو مقدار ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار درود ابراہیمی آغاز میں پڑھنا ہے، اور جب یہ عمل ختم ہو جائے تو آخر میں بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا وقت ہے۔ تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد فوری طور پہ وہ کلمات شروع ہو جائیں گے، وہ خاص عمل شروع ہو جائے گا کہ جس کو پڑھ کر آپ 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ سے من پسند پورے سال کے لیے رزق اور دولت لکھوا لیں گے۔ یہ وہ خاص عمل ہے کہ 3 دن میں اللہ پاک آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد آپ کا انشاءاللہ تعالی عزیز 3 دنوں میں ہو کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور 10 محرم سے پہلے اللہ پاک آپ کو غنی فرما دیں گے۔ پہلے دن جب آپ عمل کریں گے، اس عمل کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے 3 دن۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، تاکہ جب آپ اس کے اثرات کو سمجھیں گے، اس عمل کے فائدے کو سمجھیں گے، پھر یکسوئی کے ساتھ، پھر اس طلب کے ساتھ آپ کریں گے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ پہلے دن جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے گھروں میں سے بندشیں، رکاوٹیں، جادو جنات کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس عمل سے پہلے نیت کرنی ہے آپ نے کہ یا اللہ میری زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، کیونکہ پہلے دن کے عمل سے بندشیں ٹوٹیں گی، جادو جنات کے اثرات، گھر کے کونے کونے سے جو جادو کا اثر ہے، جو بندشیں ہیں، کسی بھی لحاظ سے کوئی رکاوٹیں ہیں، جو بلاکیجز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے دن کے عمل سے آپ کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسرے دن کے عمل سے آپ کو اللہ کی طرف سے معجزات، آپ اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے اللہ کی طرف سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کو اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ وہ تمام اٹکے ہوئے کام، تمام رکے ہوئے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، پہلے دن آپ کی زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے دن آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دولت کے دروازے، رحمت کے دروازے، عافیت کے دروازے، کرم کے دروازے، سلامتی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا دن یعنی پہلا دن جو ہے آج 4 محرم ہفتے کے دن، آپ کی تمام بندشیں ختم کر دی جائیں گی، اور 5 محرم بروز اتوار کے دن آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 6 محرم یعنی پیر کے دن جو تیسرا اور آخری دن ہوگا، آپ اللہ کی غیبی مدد
مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ اب میں نے یہ 3 چیزیں آپ کو بتا دی اور ان میں کیا کیا ہونے والا ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اب آپ نے عمل کر لینا ہے، یعنی 3 دفعہ درود ابراہیمی تو میں نے آپ کو بتایا آپ نے شروع میں پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اب عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کی نزدیک شیطان نہیں آئے گا، شیطان کی شر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام کر رہے ہو، بالکل آپ نے خاموشی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، طلب کے ساتھ۔ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کو کوئی بلائے، کوشش کریں اپنے موبائل کو آف کر دیں۔ اب عمل بتانے لگوں۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل جو ہے آپ نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کے دوران آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو سمجھتے ہو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہو، تو دولت اور رزق کو پورے اس عمل کے دوران ذہن میں آپ نے سوچتے رہنا ہے، اس کا خیال لاتے رہنا ہے۔ اگر قرض سے نجات چاہتے ہو تو قرض کو آپ جو جتنا بھی قرض ہے آپ کی زندگی میں 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور آپ نے اس پورے عمل کے دوران جو ہے اس قرض کی جو رقم ہے اس کو ذہن میں رکھتے رہنا ہے کہ یا اللہ اس قرض سے نجات دلا، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں من پسند رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں سے مخاطب ہوں، کہ اگر آپ رشتے چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں خود رشتے چل کے آئیں، تو رشتوں کے اعتبار سے آپ نے سوچنا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اب ان کے مختلف لوگ ہیں، ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنا مقصد ہے، ہر ایک انسان، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہر انسان اپنے اس مقصد کے اعتبار سے، جو اس کی ذہن میں مقصد ہے، جو چاہتا ہے کہ آنے والے پورے سال میں اس مقصد کو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، چاہے روزگار ہے، چاہے بے روزگاری کو، یعنی کہ اگر آپ ختم کروانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اس کو آپ نے سوچتے رہنا ہے اس عمل کے پورے دوران، جو بھی میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا کریم، اللہ کے 2 نام ہیں، اللہ کے 2، ایک ذاتی ہے ایک صفاتی ہے۔ یا اللہ یا کریم، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑی نرمی والا ہے۔ یا اللہ یا کریم یا سلام، اب یہ تینوں نام آپ نے پڑھنے۔ یا اللہ تو بڑا کرم والا ہے، تو سلامتی والا ہے، مجھ پہ سلامتی کر دے، یعنی تمام بندشیں توڑ دے، تمام رکاوٹیں توڑ دے، جتنی بھی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، بلاکیجز ہیں، یا اللہ ان کو تو توڑ دے۔ یا اللہ جو رزق میری طرف آ رہا ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ توڑ دے۔ یا اللہ جو دولت میری طرف آئے گی اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ توڑ دیں۔ یا اللہ میرے گھر کے اندر جو جادو جنات کے اثرات ہیں، جن کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے، جن کی وجہ سے یا اللہ دولت نہیں آ رہی، روزگار نہیں آ رہا، من پسند رشتے نہیں آ رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، نعوست ہے، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے تو کرم فرما، تو سلامتی کے دروازے، عافیت کے دروازے میرے لیے کھول۔ آپ نے وہ ساری چیزیں ذہن میں سوچنی ہے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم یا سلام، یہ تینوں ناموں کو ملا کے ایک بار پڑھنا۔ اب کتنی مقدار میں پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، میں پڑھتا ہوں آپ سن لیجئے۔ یا اللہ یا کریم یا سلام، ایک بار ان تینوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا اللہ یا کریم یا سلام 2 بار، یا اللہ یا کریم یا سلام 3 بار۔ میں نے یا اللہ یا کریم یا سلام کو تینوں کو ملا کر کے ایک تصور کر کے 3 دفعہ پڑھا۔ اب آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، ڈیجیٹل کاؤنٹر میں پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تسبیح پہ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو آسانی لگے، لیکن اس کی مقدار آپ نے کتنی رکھنی ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے 21 ٹائمز، 21 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا کریم یا سلام، اے اللہ ہے کرم کرنے والی ذات، اے سلامتی اور حفاظت کے دروازے کھولنے والی ذات، ان ناموں کا مطلب اور مفہوم اور ذہن میں اپنے اس مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے 21 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ اب یہ پہلا عمل ہو گیا، یعنی کہ 4، 5، 6 محرم الحرام ہفتے اتوار اور پیر کا پہلا۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد
یا نماز کے علاوہ، یہ پہلا عمل ہو گیا۔ اب دوسرا عمل، ایک عمل کر لیا، باقی آپ نے وہ جو سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس پورے عمل کو ذرا سمجھیے گا، یہ پوری زندگی آپ کی سنور جائے گی، آنے والا پورا سال ہر لحاظ سے آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ 3 دنوں میں آپ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنو گے، آپ کو غیب سے اللہ پاک وہ کچھ عطا کرے گا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا۔ اب یہ ہے کہ دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے، ہر دفعہ عمل شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے۔ جو درود ہے، درود ابراہیمی ہے، شروع اور آخر میں وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان کے جو تمام اعمال ہیں ان کے ہر شروع میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اب جی میں پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنی اور دوسرا عمل بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دوسرا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ دوسرا عمل جو ہے وہ یا حی یا قیوم کا، یہ اسم اعظم ہے۔ اے اللہ تو زندہ اور جاوید ذات ہے، تو زندہ اور قائم ذات ہے۔ اس اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی برکت ہے۔ اگر کوئی شخص 4، 5، 6 محرم الحرام، ہفتے والے دن، اتوار والے دن، پیر والے دن، 3 دنوں میں ایک خاص وقت میں یا حی یا قیوم سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ آپ اگر پہاڑ جتنا بھی مقصد اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہو، ان 3 دنوں میں 4، 5، 6 محرم الحرام، ہفتہ، اتوار اور پیر، وہ پہاڑ جتنا بڑا مقصد بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں پورا ہو کر رہے گا۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھیے، جب بھی کوئی عمل شروع کریں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور جو عمل کریں اس عمل کو زبان سے پڑھیے اور دل میں اپنی اس حاجت کو لائیے۔ یہ خاص ترتیب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی سے یعنی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اس طرح پڑھتے ہیں، بے دھیانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، تو اس طرح یہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس میں تاثیر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کوئی سبق تو نہیں پڑھ رہے، آپ کوئی تقریر تو نہیں کر رہے، آپ اللہ کے سامنے ہم کلام ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو اللہ کا اسم اعظم لے کے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس سے فوری طور پہ اللہ کی غیبی مدد اس شخص کے لیے یقینی بن جاتی ہے۔ تو یا حی یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے کتنی بار، یہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اور جتنی بار بھی آپ پڑھیے ذہن میں اس مقصد کو لازمی لائیے گا۔ یہ میں بات بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس عمل سے محروم نہ رہیں، آپ کو فائدہ ہو۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو، میں نے تو 3 دفعہ پڑھا، آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ ڈیجیٹل کاؤنٹر میں پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، نارمل تسبیح پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں۔ 41 ٹائمز آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے دوران دل میں اس مقصد کی آپ نے لازمی نیت کرنی ہے۔ قرض سے نجات چاہتے ہو تو پوری جتنی دفعہ 41 ٹائمز آپ یا حی یا قیوم کو پڑھو گے اتنی دفعہ آپ نے قرض کو ذہن میں رکھنا ہے، چاہے وہ 50 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اب تیسرا عمل شروع کرنے لگا ہوں سورہ کوثر کا۔ اب سورہ کوثر کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے پھر دوبارہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ ہر بار ہر عمل کے آغاز میں لازمی پڑھ لینی ہے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد مقدار بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک ھو الابتر۔ ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مقدار اب بتانے لگا ہوں، اس مقدار کے جتنی بار آپ سورہ کوثر کو پڑھو گے اتنی بار آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خیر الکثیر کا لقب دیا ہے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی اتنی حکمتیں ہیں، اس میں اللہ نے اتنی خیریں رکھی ہیں کہ دولت، اولاد، قرض سے نجات، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، وسعت، ترقی، بیماری میں شفا، ذاتی گھر، قرض سے نجات، دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے اس 3 آیات پر مشتمل سورہ کوثر میں رکھے ہیں۔ جبھی تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے۔ اب آپ جس بھی مشکل میں مبتلا ہو، میں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، جس بھی مشکل میں مبتلا ہو، جس بھی مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پورا کروانا چاہتے ہو، اسی مقصد کی آپ نے جتنی بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اتنی بار آپ نے اسی مقصد کو ذہن میں دہراتے رہنا ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ یعنی کہ بالکل اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دے کہ میری تو 100 حاجات ہیں، تو 100 حاجات کیسے یعنی کہ پوری ہوں گی، 100 مقاصد کیسے پورے ہوں گی؟ یہ تو اللہ کے کام ہے نا، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں، دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہے، وہ وہاب ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا، آپ کے اگر 1000 بھی حاجات ہیں، 1000 بھی مقاصد ہیں، تو آپ نے پریشان اور ناامید نہیں ہونا، آپ نے ان سبھی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی مقدار میں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 70 ٹائم پڑھنا ہے، 70 مرتبہ۔ اب 70 مرتبہ پڑھتے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھ لینی ہے، مقدار تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اور 70 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 70 ناممکن حاجات بھی ہوئیں تو اللہ اپنے کرم سے نئے اسلامی سال کی آغاز کی اس خاص یعنی حرمت والے مہینے کی برکت سے، اور ان 10 دنوں کا جو باقاعدہ طور پہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب دن ہے، محرم الحرام کے پہلے 10 دن، ان کی برکت سے، اور ان 3 خاص دنوں کی برکت سے، اور اسم اعظم کی برکت سے، اور سورہ کوثر کی خاص حکمت اور برکت سے، اللہ پاک اگر آپ نے 70 حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھی تو انشاءاللہ وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں اسی طرح درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ اب دعا کا وقت ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اس طرح پڑھیں۔ پھر یا اللہ جو بھی مانگا تیرے سامنے یا رب العالمین اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اور ایک اور بات، یہ جو عمل ہے اس کو آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ جب 3 دن لگاتار کریں گے، پہلے دن بندشیں ٹوٹیں گی، دوسرے دن عافیت اور رحمت کے دروازے کھولیں گے، اور تیسرے دن آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ اس طرح آپ نے 3 دن اس عمل کو یکسوئی کے ساتھ کر کے کسی ایک وقت کو مقرر کر کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔